السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم عرفات کے بعد جبل رحمت کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہ کا ملاپ ہوا تھا۔ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنی زندگی کی لمبی دعاؤں میں سے ایک دعا مانگی تھی۔ روزانہ کرام حضرت آدم علیہ السلام سے جب جنت میں شیطان نے غلطی کروائی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو بتلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دونوں کو جنت سے نکالا اور دنیا میں اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سری لنکا میں اتارا اور اماں حوا کو یہاں پر جدہ میں سعودی عربیہ میں اتارا۔ 40 سال اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، 40 سال اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ قبول فرمائی اسی پہاڑی کے دامن میں، اور اسی پہاڑی کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنی زندگی کی لمبی دعاؤں میں سے دعا مانگی تھی۔ روزانہ کرام اسی پہاڑی کی دنیا کی جو سب سے پہلی رحمت اتری تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلی اپنی رحمت اتاری تھی وہ اسی پہاڑی پر اتاری تھی، اور جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی جو کرسی لگے گی اسی پہاڑی کے اوپر لگے گی۔ روزانہ کرام اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی تاریخ جبل رحمت کی ہے۔ جبل رحمت مقدس مقام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تاریخ سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ جبل رحمت کی تاریخ اور اہمیت: مقام ملاپ۔ اسلامی روایت کے مطابق جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ زمین پر الگ الگ مقامات پر اترے۔ طویل عرصے کی جدائی کے بعد وہ اسی پہاڑ کے دامن میں دوبارہ ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا۔ اسی وجہ سے اس پہاڑ کو جبل رحمت یا جبل عرفات کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے چاروں طرف جو میدان ہے وہ سارا عرفات ہے، عرفات کا میدان ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ یعنی حج الوداع کا خطبہ بھی یہیں پر دیا ہے۔ اب ہم پہاڑ کی طرف اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ سیڑھیاں کافی بچھی ہوئی سیڑھیاں ہیں جن سے بہت ہی آرام سے اور سکون سے اوپر چڑھا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، کافی ساری دنیا اوپر جا رہی ہے، اور یہ ہم بھی اوپر جا رہے ہیں، اور اوپر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ سامنے جو ہے ہم آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس پہاڑ پر یا اس کے پاس خصوصی طور پر نماز پڑھنے یا دعا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور نہ ہی آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے کہ اس جگہ پر آ کر اسپیشل دعا کی جائے۔ تو جو چیز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو وہ چیز ہم کیوں کریں۔ ہم جبل رحمت سے ہو لیے اور اب ہم واپسی کی طرف چلتے ہیں۔ راستہ جو واپسی کا بھی ایز اٹ از سیڑھیوں سے اترنے کا وہی ہے۔ سیڑھیاں دو طرف بنی ہوئی ہیں، اور یہ چاروں طرف جو روڈ نظر آ رہا ہے، خالی میدان نظر آ رہا ہے، یہ سارا عرفات کا میدان ہے۔ یہ سارا عرفات کا میدان ہے۔ یہاں پر 9 ذی الحج کو سارے حاجی ہوتے ہیں۔ عرفات کے دن کتنا خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اور یہ سامنے پہاڑے میں زوم کر کے دکھا رہی ہوں، مکہ جو ہے وہ سارا ہی پہاڑی علاقہ ہے۔ اور یہاں سے یہ سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد نمرہ ہے۔ آج کا ولاگ یہیں ختم ہوا، باقی حصہ نیکسٹ ولاگ میں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان پر رکھے، سب کی حفاظت کرے، سب کی مشکلیں آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور سب کو یہاں پر عمرے کی سعادت نصیب کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔